بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حمد و ثنا کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان ماؤں بہنوں بیٹیوں جملہ صاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی شب برات کی رات ہمارے نام اعمال میں خیر لکھے، ہمارا جینا ایمان، ہمارا مرنا ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. چلتے ہیں اپنے آج کے عنوان کے اوپر کہ گناہ پر شرمندگی اور گناہ کے بعد نیکی کیسے ممکن ہے. ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ایمان والیوں، ہر وقت اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز رکھنا، انکساری میں رکھنا، ہر وقت اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. یاد رکھیے کہ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. توبہ کرنا ایمان والیوں بذات خود ایک عظیم نیکی ہے. توبہ ایک عظیم نیکی ہے. جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا جاتا ہے، اس میں روح میں نکھار آتا جاتا ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو ہمیں سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کچھ آداب بندگی اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھیں، عبادات یا نافرمانیوں کا جو نفع اور نقصان ہے وہ ہمیں ہی پہنچتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کا جو نفع ہے وہ نقصان ہے ہمارے لیے ہے. کوئی بھی اللہ کا کچھ بھی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتا. لہذا توبہ استغفار کو اپنی عادت بنانا چاہیے. اس کو توبہ استغفار کو اپنی عادت بنانا چاہیے. اپنے چھوٹے بڑے عذر جو ہے ان کو ترک کرنا چاہیے. ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. پھر وہ جب گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ سیاہ غم مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے. وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پہ جو ہوتا ہے وہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اور اسی متاثر ہونے کو رام، قرآن پاک کی آیت کا ایک لفظ ہے رام کہا جاتا ہے. ایمان والیوں، یاد رکھیں کہ جب
دل گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، اور دل کے پتھر ہونے کی وجہ گناہ ہے۔ دل کے پتھر ہونے کی، سخت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور ایمان والی گناہ اور پتھر دل کا علاج، اس سے جو گناہ اور پتھر جو سخت دل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا علاج کس سے ممکن ہے؟ توبہ اور استغفار سے۔ کس سے؟ توبہ اور استغفار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اور اس کی زندگی کی آسانی کے لیے اور اس کے روح کے نکھار کے لیے ہمیں بڑی چیزیں بتائی ہیں، قرآن، اور قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ 10 ایسے اصول اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائے۔ روایت کون کرے؟ رسول اللہ۔ تو آپ نے 10 اصول ایسے بتائے، ایسی خوبصورت چیزیں بتائی جس سے مومنوں کے اوپر اس کے اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ پہلی چیز، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں۔ میں کیا دے دوں؟ میں ہدایت دے دوں، وگرنہ تم سب کیا ہو؟ گمراہ ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور وہ جو مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اس کو کیا دوں گا؟ ہدایت عطا کروں گا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، جس کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، سوائے وہ جنہیں میں لباس پہناؤں گا۔ پانچویں چیز فرمائی، اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ چھٹی چیز فرمائی، اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ ساتویں چیز فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، جنوں انس سب مل کر بھی اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو بہت زیادہ تقوی والا ہو، جو بہت زیادہ نیک ہو، اس آدمی کی بھی طرح ہو جاؤ، تو وہ سب مل کر بھی میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ آٹھویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، جنوں انس سب ایک اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ نویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے میرے بندو، تم سب اولین اور آخرین، جنوں انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور میں ہر کسی کو جو وہ چاہے گا اسے عطا کر دوں، تو پھر بھی تم میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہیں پاؤ گے، اتنی بھی نہیں پاؤ گے کہ جتنی سمندر میں اگر سوئی ڈال کر نکالیں تو اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہوگی۔ 10ویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، پورا اجر دوں گا۔ بس جو آدمی بہتر بدلہ پائے گا
جو آدمی بہتر بدلہ پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ابو ادریس فلانی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ نہ ہم اللہ کی ذات ہے جو ہم پہ ہر حال میں رحم و کرم کر رہی ہے۔ ایمان والیوں، توبہ کو معمول بنائیے اور ہر وقت عاجز رہیے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو آج اور آپ، میں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں مختلف قسم کے گناہوں کی مختلف قسم کی توبہ ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا ایمان والیوں، صغیرہ گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ اس اگر میں قرآن میں دوں تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی گناہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو۔ کیا؟ اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل نیکی ہے۔ ایمان والیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی گناہ کا، تم میں سے کوئی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو۔ خفیہ گناہ کرو تو خفیہ نیکی کیا کرو، خفیہ گناہ کرو تو خفیہ نیکی کیا کرو، اور اگر اعلانیہ گناہ کے بعد اعلانیہ کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر اعلانیہ نیکی کر لیا کرو۔ کون سی؟ اعلانیہ نیکی کر لیا کرو۔ اور یاد رکھیں ایمان والیوں، یہ جو ہماری آج جو گناہ والی روش ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کا سخت ہونا، یعنی گناہوں کا زیادہ ہونا۔ دل سخت ہے، گناہ ہے۔ ہاں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، ندامت میں بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس بوجھ سے نکالتے ہیں جو ان سے گناہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ دل کے گناہ دل سے کفارہ اس کا ادا نہیں کریں گے تو ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل اس میں تکلیف میں ہوتا ہے، جن کا ہوتا ہے۔ تو ایمان والی جب ہم دل سے اگر اس کا ازالہ نہیں کریں گے، اس کا کفارہ ادا نہیں کریں گے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے سے گناہ ہوتا ہے، بے شک بندے سے گناہ ہوتا ہے، پھر آگے اسے یاد آ جائے، جب اس کو اس کا گناہ یاد آ جائے تو اپنے کیے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اسے اپنے کیے پر غمگین دیکھتا ہے، رنجیدہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ گناہ پر شرمندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ تو گناہ کرنے کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ یا خفیہ ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گناہ کا کفارہ کرنا ہے تو اس پر ندامت اور پشیمانی کا ہونا لازم ہے، تبھی زندگی سنورے گی، تبھی خالص توبہ ہوگی۔ وگرنہ تو ایمان والیوں جھوٹی توبہ تو چلتی ہے،
اور یاد رکھیں جو خالص توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہیں، اللہ کے حضور بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، ایسی توبہ استغفار کرنے والوں کو دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، نفع ملتے ہیں۔ اور ایمان والیوں وہ کون کون سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے لگی ہوں کہ وہ نفع کون کون سے ہیں۔ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ تیسری چیز ایمان والیوں، توبہ کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی سیڑھی ہے، اس کا سبب ہے۔ آگے، توبہ اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ایمان والیوں، توبہ جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ توبہ رحمت اور مغفرت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان والیوں، توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ توبہ سے ایمان والیوں خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ توبہ ایمان کی علامت اور اجر عظیم کے حصول کا سبب ہے۔ ایمان والیوں، توبہ آسمان سے بارش اور کھیتی اور باغات میں برکت اور کثرت کا سبب ہے۔ توبہ نرینہ اولاد اور قوت و طاقت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ایمان والیوں، توبہ فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ اتنے زیادہ فوائد ہیں، تو پھر سچی توبہ کرنی چاہیے نا۔ اگر یہ تب ہمیں ملے گا جب ہم خالص توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، جھوٹی توبہ سے نہیں ہوگا۔ اور جھوٹی توبہ کیا ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اور اب سے میں لوٹتا ہوں تیری طرف۔ پھر اس نے تکبیر کہی، یعنی کہ اللہ اکبر کہا، اور پھر جب وہ اپنی جو عبادت کر رہا تھا اس سے جب وہ فارغ ہوا تو اس نمازی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا، حضرت علی نے، کہ او بھائی، یہ زبان کی جلد بازی سے بخشش مانگنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ زبان کی جلدی جو زبان سے بس ہم کر دیتے ہیں نا علی، توبہ زبان سے نہیں، جب تک دل سے اور پھر اس کے بعد نیک عمل نہ کرے۔ کچھ لوگ بڑے اس چیز کے ہوتے ہیں کہ جی ہم فوری اللہ سے مانگے اور اللہ فوری ہمیں عطا کر دے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان کی تیزی ہے نا، زبان کی جلدی والی توبہ ہے، یہ توبہ کس کی ہے؟ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کس کی توبہ ہے یہ؟ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس اور آپ فرماتے ہیں کہ لہٰذا تیری توبہ تو محتاج ہے سچی توبہ کی۔ اے بندے، تیری توبہ کس کی محتاج ہے؟ سچی توبہ کی۔ تو اس شخص نے کہا، یا امیر المومنین، تو پھر مجھے بتائیں کہ توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو اس چیز کو دیکھو کہ اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کرو، اس میں اشکباری کرو، اپنے ماضی کے گناہوں پر کیا کرو؟ ندامت کرو۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، اور جو ضائع شدہ تمہارے فرائض ہیں ان کو لٹاؤ، ان کو قضا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو حقوق کی ادائیگی میں تم نے ظلم کیے ہیں انہیں لوٹاؤ، اس کو واپس لے کے آؤ۔ جہاں پر تم نے فساد کیے وہاں پر تم اب رحمتیں کرو، ان کو جوڑو، جہاں پہ تم نے جھگڑے کروائے ان کو ملاؤ، پھر توبہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنی راتیں تم نے نافرمانی میں گزاری ہے ان راتوں میں کہ ندامت کرو، پچھتاوے کرو، اور پھر جو نافرمانیاں تم نے ہنس ہنس کے کی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ سچی توبہ۔ بولو، یہ کون سی توبہ ہے؟ سچی توبہ۔ یہ سچی توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا، گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کس کی توبہ ہے؟ تو توبہ بھی سچے اور جھوٹوں کی ہے نا۔ جو دل سے کرے گا وہ سچا، اور جو زبان سے جلدی جلدی کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اور یاد رکھو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان، کچھ لوگوں کو نا بہترین گناہگار کہا،
بہترین گناہگار. اور بہترین گناہگار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری آدم کی اولاد بہت زیادہ خطاکار ہے، اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی یہ امر پسندیدہ ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں. اور پھر بہترین خطاکار کون سے ہیں؟ جو سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ندامت میں ہو جاتے ہیں، اس پہ اکڑتے نہیں ہے. تو ایمان والیوں، توبہ استغفار یاد رکھو. بندوں پر جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہو. مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر بھی تم مجھ سے اگر مغفرت کی طلب رکھے گا، طلب چاہے گا، تو میں تجھے بخش دوں گا. اور مجھے کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے استغفار توبہ بخشش کی طلب کر رکھے گا، لیکن میرے ساتھ اگر تو نے کسی کو شریک نہ کیا، تو میں تیرے پاس اس کے برابر تجھے بخشش عطا فرماؤں گا، میں تجھے بخش دوں گا. سبحان اللہ. ایک اللہ کی ذات ہے جو کہتی ہے جتنے بھی گناہ کر لو، بس میرے پاس خالص توبہ کے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا. ہاں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو کیا خیال ہے پھر ہمیں اللہ کے محبوب بندے نہیں بننا چاہیے؟ بولیے ذرا، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہیے. اور اللہ کے محبوب بندے بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرنے والے بننا ہے. کون سے؟ توبہ استغفار کرنے والے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسری چیز کہ طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے کیا؟ طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ یحب المتطہرین. اور تیسری چیز نیکیاں کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نیکیاں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین. پھر چوتھی چیز صبر کرنے والا بندہ ہے. کون سا؟ صبر کرنے والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں واللہ یحب الصابرین. اللہ پسند فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو. اور پانچویں چیز عدل و انصاف کرنا ہے. ہم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. چھٹی چیز تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب بندے بندہ ہے تو یاد رکھو ان اللہ یحب المتقین. ساتویں چیز اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. آٹھویں چیز اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑنے والے، اللہ کے حکم کی پابندی اور اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنے والے بندہ ہے. کیونکہ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب بننا ہے نا، تم نے میرے محبوب بندے بننا ہے، تو پھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والیوں، آج کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ وہ توبہ کرتی ہیں اور توبہ کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، صاف طاہر مطہر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اپنے کردار کو وقار کرنا چاہتی ہیں، سیرت النبی کی روشنی میں خوش اور خرم زندگی گزارنا چاہتی ہیں. لیکن چند جاہل ذہن کی عورتیں، ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، ان کو جینے نہیں دیتی یہ کہہ کے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی.
یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا. میں یہ محاورہ بھی آپ کو ازروے شریعت بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تو کئی ایسی اکثر خواتین ہوتی ہیں زبان سے بول دیتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سے ہمیں نفع یا نقصان کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ محاورہ جو بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پر جب کوئی غلط کام کر کے توبہ کی طرف آتا ہے، کسی سے گناہ ہو گیا پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے، سیدھی راہ پر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کرنے کو چلی. اب یہ محاورہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے. پہلی بات اس میں ایمان والیوں کیا ہے کہ اس میں حج جیسے مقدس فریضے کی تضحیق کی جاتی ہے، مذاق بنایا جاتا ہے. حج کرنا اللہ جس کو چاہے اپنے در میں بلاتا ہے. ایک تو یہ بات کہ یہاں پر ہماری بے ادبی، تو دوسری یہ بات کہ توبہ کرنے والوں کی کردار کشی کی گئی ہے. اس میں حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اگر انسان دن میں 70 مرتبہ گناہ پر توبہ کرے اور ہر مرتبہ اپنی توبہ کو توڑ دے اور پھر دوبارہ سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی سچی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یعنی ایک تو ہم حج جیسے فرض کی تضحیق کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، دوسرا کسی بندے کے اوپر بہتان کر رہی ہے، اس کی کردار کشی کر رہی ہے. تو ایسے محاورے ہرگز نہ بولا کریں جس سے ایمان والیوں تکلیف ہو. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ گناہ، جیسے میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ ہر انسان خطا کار ہے. کچھ لوگ بہترین خطا کار ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو خطا ہو جانے کے بعد سچی توبہ کر لیتے ہیں. ایمان والی لوگ کبھی اگر زندگی میں کسی سے بحث و تکرار ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو اس پر بھی کفارہ بنتا ہے. اس پر بھی کیا بنتا ہے؟ کفارہ بنتا ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، جو ہم میں سے اکثر خواتین اس چیز کو جانتی نہیں ہے. تو جب کبھی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جائے، معمولی بات پہ جھگڑا ہو جائے، بحث و تکرار ہو جائے، آج ویسے لوگ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی سے بحث و تکرار کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یاد رکھیں جس طرح ہر گناہ کی توبہ ہے نا، اسی طرح بحث و تکرار توبہ جو ہے، بحث و تکرار جب کی جاتی ہے تو اس کی توبہ کیا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کرے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضول بحث و تکرار اور جو جھگڑا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. اب بس اتنا ہی میں آخر میں کہوں گی ایمان والیوں کہ شب برات ہمیں محاسبہ نفس، توبہ اور تجدید عہد کی طرف دعوت دے رہی ہے. یہ رات ہمیں یہ بڑی چیزوں کا ہمیں پیغام دے رہی ہے. ہمارا نامہ اعمال بدلا جانا ہے. تو ایمان والیوں ہمیں توبہ کے ذریعے اپنی اس دنیا اور آخرت کے لیے فلاح و کامرانی کا سامان تیار کرنا ہے. اور یہ شب آخرت یاد رکھیں، یہ شب آخرت سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے. شب برات ایمان والیوں رمضان سے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ختم کر کے قربت خدا بندی کا ایک موقع ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت صرف ایک دعوت ہے جسے قبول کر کے مومن اپنے رمضان کو آسان بنا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو توبہ کی خواہش رکھتے تھے، آج قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں ایمان والیوں، جو یہ کہا کرتے تھے کہ بڑھاپے میں جائیں گے تو توبہ کریں گے، لیکن ان کی جوانیوں نے، ان کے کئی ماں کے پیٹ میں چلے گئے، کئی جوانیوں میں چلے گئے. تو کئی لوگ یہ چیز چاہتے تھے کہ ہم توبہ کریں گے بڑھاپے میں جا کر. تو ہمیں آج توبہ کرنی ہے، آج توبہ کی رات ہے. اور گناہوں سے معافی کی میں نبوی دعا پڑھوں گی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گی تاکہ ہمارا بھی اس توبہ میں اجتماعی صورت میں حصہ بن جائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی. 'من عملی' 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 'من
میرے گناہوں سے اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کل شبان کا آج یہ عبادت ہوگی اور انشاءاللہ ہم روزہ بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان کے بعد شبان کا روزہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ سے نوافل کی طرف چلتے ہیں۔ والسلام فی امان اللہ۔